بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام عرب میں حمزہ کے اندر مختلف قسم کے تغیر ہوتے ہیں، یا تو حمزہ میں تغیر جو ہے نا تسہیل کی صورت میں ہوگا، یا حمزہ میں تغیر جو ہے ابدال کی صورت میں ہوگا۔ کس کی صورت میں؟ ابدال کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو ابدال متحرک کی صورت میں ہوگا یا ابدال مد کی صورت میں ہوگا۔ کس کی صورت میں؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی تغیر جو ہے نا یا تسہیل کی صورت میں یا ابدال کی صورت میں، اور اگر ابدال کی صورت میں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، وہ تغیر یا جو ہے نا متحرک کی صورت میں ہوگا یا مدہ کی صورت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیے حمزتین فی کلمتین، حمزتین فی کلمتین، یہ قرات ابن کثیر مکی کے لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ حمزتین فی کلمتین یعنی دو حمزے ایک کلمہ میں، اور حمزتین فی کلمتین دو حمزے دو کلموں میں، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، قرات ابن کثیر کے دو راوی ہیں، بزی اور قنبل۔ ایک روایت بزی سے مشہور ہے اور ایک روایت قنبل سے مشہور ہے۔ تو یہ حمزتین فی کلمتین اگر ایک کلمہ میں حمزہ ہوں گے، ایک کلمہ میں حمزہ ہوں گے تو اس میں جو ہے نا تغیر دوسرے حمزے میں ہوگا۔ تغیر کس میں ہوگا؟ دوسرے حمزے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہمیشہ جب ایک کلمے میں دو حمزے آئیں گے تو عموماً اس میں پہلا حمزہ جو ہے نا استفہام کا ہوگا۔ پہلا حمزہ کس کا ہوگا؟ تو استفہام کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے اور قطعی کیا ہے؟ وصلی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو حمزہ استفہام پہلا ہے اور دوسرا جو ہے نا کیا نام ہے، دوسرا حمزہ یا مفتوح ہوگا، دوسرا حمزہ یا مکسور ہوگا، دوسرا حمزہ یا مضموم ہوگا۔ پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہے، پہلا حمزہ ہمیشہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ دوسرا حمزہ یا مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، حمزتین فی کلمتین اگر ایک کلمہ میں دو حمزہ ہوں گے تو بزی اور قنبل دونوں اس میں متفق ہیں، بزی اور قنبل دونوں اس میں کیا ہے؟ متفق ہے۔ ان کا اختلاف جو ہے نا حفص کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حفص کے ساتھ۔ حفص میں صرف جو ہے نا کیا نام ہے اعجمیوں کے اندر دوسرے حمزے میں تسہیل ہے، باقی کہیں بھی قرآن کریم میں تسہیل نہیں ہے۔ اور ان کے نزدیک جب حمزہ دو حمزے ایک کلمے میں آئیں گے تو دوسرے حمزے کے اندر تسہیل ہوگا۔ دوسرے حمزے کے اندر کیا ہوگا؟ تسہیل۔ تو تسہیل کی صورت کیا ہے؟ اگر دوسرے حمزے پر زبر ہے تو تسہیل کل الف ہے، دوسرے حمزے کے نیچے زیر ہے تسہیل کل یا ہے، دوسرے حمزے کے اوپر پیش ہے تسہیل کل واو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ انتم، صحیح ہے؟ اور اس طرح اعیدا، صحیح ہے؟ اور اس طرح اولقیا، دوسرے حمزے کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، اعیدا دوسرے حمزے کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، انتم دوسرے حمزے کو سختی سے نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کا تو کتنے اختلاف ہے حفص کے ساتھ، اور آپس میں بزی اور قنبل دونوں کیا ہے؟ متفق ہے، دونوں کیا ہیں؟ متفق۔ دوسری بات جو ہے نا کیا نام ہے، حمزتین فی کلمتین اگر دو حمزے دو کلمے میں ہو، دو حمزے دو کلمے میں ہو تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کیا صورتیں ہیں؟ یا متفق الحرکت ہوں گے یا مختلف الحرکت ہوں گے، یعنی دو حمزے جو دو کلموں میں ہوں گے دونوں حرکت متفق ہوں گے یا دونوں حرکت مختلف ہوں گے۔ اگر دونوں حرکت متفق ہے تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے، بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر ہے، قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے۔ بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر ہے اور قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے۔ اور اگر مختلف الحرکت ہے تو مختلف الحرکت میں دونوں متفق ہے، دوسرے حمزے میں تغیر ہے۔ مختلف الحرکت میں دونوں متفق ہے، دوسرے حمزے میں کیا ہے؟ تغیر ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قنبل کے لیے چاہے وہ کلمتین ایک کلمہ میں دو حمزہ ہو یا دو کلموں میں دو حمزہ ہو، متفق الحرکت ہو یا مختلف الحرکت ہو، دوسرے حمزے کے اندر تغیر ہے۔ قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے۔ تمام صورتوں میں قنبل کے لیے تغیر کس میں ہے؟ دوسرے حمزے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بزی کے لیے ان تین صورتوں میں اور ان 5 صورتوں میں دوسرے حمزے میں تغیر ہے، اور ان جو ہے نا کیا نام ہے 3 صورتوں میں پہلے حمزے میں تغیر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، قنبل کے لیے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں 3 یہ 6 ہو گئے، 6 اور 5 11، تمام کے تمام 11 صورتوں میں قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے، اور بزی کے لیے اس میں 8 صورتوں میں جو ہے نا دوسرے حمزے میں تغیر ہے، اور حرکتین متفقتین دو حرکت یعنی کلمتین دو کلموں میں دو حمزے ہو اور متفق الحرکت ہو تو اس صورت میں بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تغیر کی کیا کیفیت ہے وہ دیکھیں۔
اگر حمزتین فی کلمتین، دو حمزے دو کلمے میں ہوں گے اور متفق الحرکت ہوں گے تو متفق الحرکت کی 3 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ دونوں حمزے جو ہے نا کیا نام ہے مفتوحتین ہوں گے، یعنی دونوں حمزے زبر والے ہوں گے، یا دونوں حمزے زیر والے ہوں گے، یا دونوں حمزے پیش والے ہوں گے. دونوں حمزے زبر والے ہوں گے، یا دونوں حمزے زیر والے ہوں گے، یا دونوں حمزے پیش والے ہوں گے. اگر دونوں حمزے زبر والے ہیں تو بزی کے لیے پہلے حمزے کا جو ہے نا کیا نام ہے حذف ہے. حمزہ اولا کا کیا ہے؟ حذف ہے. حمزہ اولا کا کیا ہے؟ حذف. اچھا پھر بزی کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ اولا کا جب حذف ہے تو اس میں مد بھی ہے اور قصر بھی ہے. مد بھی ہے اور قصر بھی ہے. جیسے جا احد، جا احد. اب سمجھ میں آیا؟ اب اس کے اندر جو 2 وجوہ ہیں، مد بھی ہے قصر بھی ہے، تو اس کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے اختلاف ہے. بزی کے لیے بھی اس میں اختلاف ہے. بزی کے لیے اس میں اختلاف کیا ہے؟ بزی کے لیے جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں نا ان کے نزدیک اختلاف یہ ہے کہ پہلا حمزہ حذف ہے یا دوسرا حذف ہے. اگر پہلا حمزہ حذف ہے تو اس صورت میں مد نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ مد منفصل بنے گا. کیا بنے گا؟ مد منفصل. اور مد منفصل میں جو ہے نا قرات ابن کثیر کے لیے قصر ہے، تو اس وقت قصر ہوگا. اور اگر دوسرے حمزے کو حذف شمار کریں گے تو پھر اس میں مد کریں گے. جا احد، یعنی دوسرا حمزہ حذف ہوا نا تو پہلا حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے جا اسی کلمے کا ہے تو متصل ہوا. تو متصل کی صورت میں ان کے لیے کیا ہے؟ توسط ہے. کون سا مد ہے؟ توسط. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. جا احد بزی کے لیے جو ہے نا اس میں پہلے حمزے کے اندر کیا ہے؟ حذف ہے. پھر اگر پہلے حمزے کے حذف کو شمار کرتے ہیں تو مد نہیں کرتے جا احد. اور اگر دوسرے حمزے کے حذف کو شمار کرتے ہیں تو مد کرتے ہیں جا احد. صحیح ہے نا؟ دوسرا حمزہ حذف ہوگا تو پہلا حمزہ تو متصل ہے. صحیح ہے نا؟ اور اگر پہلا حمزہ حذف کریں گے تو دوسرا حمزہ کیا ہے؟ منفصل ہے. تو منفصل کی صورت میں مد نہیں ہے، اس لیے کہ قرات ابن کثیر کے لیے مد منفصل میں کیا ہے؟ قصر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بزی کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے. کس میں تغیر ہے؟ اس کی 2 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں. یعنی دوسرے حمزے میں تسہیل کریں گے، اور تسہیل کل الف. کیوں؟ زبر والا ہے. ہاں جا احد، جا احد. سمجھا؟ یا دوسرے حمزے میں ابدال کریں گے، ابدال بالمد. میں نے آپ کو کہا ابدال کی 2 صورتیں ہیں نا. یہاں پر ابدال بالمد. ابدال بالمد کی کیا صورت ہے؟ جا احد، جا احد. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ یعنی دوسرے حمزے کو الف مد سے تبدیل کرنا. کس سے تبدیل کرنا؟ الف مد سے. جب الف مد سے تبدیل کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ جا احد. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح اگر مکسورتین، 2 حمزے مکسور ہوں گے. 2 حمزے کیا ہوں گے؟ مکسور ہوں گے. تو اس میں بھی پہلے حمزے میں تغیر بزی کے لیے ہے اور غمل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے. تو بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر کیا ہے؟ پہلے حمزے میں تسہیل کریں گے. پہلے حمزے میں کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے. صحیح ہے نا؟ جب پہلے حمزے میں تسہیل کریں گے تو تسہیل کی صورت میں پہلے حمزے میں مد بھی ہے اور قصر بھی ہے. پہلے حمزے میں یعنی پہلے حرف مد کے اندر مد بھی ہے اور قصر بھی ہے. مد کیوں ہے اور قصر کیوں ہے؟ اب سمجھیں. دیکھو ہا اولائی، اولائی یہ حمزہ ہے نا، تو یہ جو مد ہوتا ہے نا یہ حمزہ کے تحقیق کی وجہ سے ہوتا ہے. مد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حمزہ محققہ ادا ہو جائے. قاعدہ کیا ہے؟ مد کیوں کرتے ہیں؟ مد اس لیے کرتے ہیں کہ حمزہ جب حروف مد کے بعد آتے ہیں تو حمزہ کی تحقیق یعنی حمزہ کو محقق ادا کرنے کے لیے یہ مد کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ جو مد نہیں کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حمزہ میں تغیر ہو گیا ہے، اس کی تحقیق نہیں رہی. جب اس کی تحقیق نہیں رہی تو مد کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر چاہے کچھ بھی ہو حمزہ تو ہے، حمزہ تو ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ مد کرتے ہیں. تو اس کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں کیا ہے؟ ہا اولائین، ہا اولائین مد کے ساتھ، اور ہا اولائین دونوں ساتھ. بس سمجھ آ رہا ہے؟ حالانکہ مد متصل ہے ہاں، لیکن اس میں جو قصر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو حمزہ ہے حمزہ کی تحقیق تو نہیں رہی نا. جس تحقیق کی وجہ سے ہم مد کرتے ہیں وہ تو نہیں رہی، تو مد کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جو مد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگرچہ حمزہ کی تحقیق نہیں رہی لیکن قاعدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد
جب ایک ہی کلمہ میں حمزہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ مد کریں گے. تو اس وجہ سے دونوں وجوہ کیا ہے؟ بسی کے لیے اس میں جائز ہے. سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور قنبل کے لیے اس کے اندر دو وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں؟ دو وجوہ. قنبل کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ دوسرے حمزے کے اندر تغیر ہوگا. کس میں تغیر ہوگا؟ دوسرے حمزے میں. صحیح ہے. جب دوسرے حمزے میں تغیر ہوگا تو تغیر کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ دوسرا حمزہ جو ہے نا اس میں تسہیل کریں گے اور تسہیل کلیا کریں گے اس لیے کہ زیر والا حمزہ ہے. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ زیر والے. تو اس میں تسہیل کس طرح کریں گے؟ کلیا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہؤلائی. تو اس میں مد جو ہے نا کم نہیں ہوگا اس لیے پہلا حمزہ تو اپنی حالت پر ہے نا. صحیح ہے. اچھا. اور اگر دوسری جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر دوسری تغیر ہے, دوسرے حمزے کو جو ہے نا حرف مد سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ تو یہاں پر حرف مد سے, اس حرف مد سے تبدیل کریں گے کہ اس کے پہلے زیر ہے. یعنی اس سے جس حمزے کے اندر ہم تغیر کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اس کو یا مدہ سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ یا مدہ سے. اب جب یہ یا مدہ سے تبدیل ہوگا تو اس کے بعد ساکن حرف آ رہے ہیں. جب یا مدہ سے تبدیل ہو اور ساکن حرف ہو یا مشدد حرف ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح پڑھیں گے؟ ہؤلائی کنتم. یہاں پر یہ مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قنبل کے لیے اس میں دوسرے حمزے میں تغیر ہے اور تغیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دوسرے حمزے میں ہم تسہیل کریں. تو تسہیل کس طرح کریں گے؟ تسہیل کلیا اس لیے کہ زیر والا ہے. صحیح ہے. اور دوسرے حمزے کو جو ہے نا کیا نام ہے اگر ہم ابدال کریں گے تو ابدال بالیا کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں؟ اس سے پہلے زیر ہے. اس حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو وہ حمزہ کس سے تبدیل ہوگا؟ یا سے. دیکھو تسہیل جو ہے نا ذاتی کسرے کی وجہ سے, ذاتی فتح کی وجہ سے اور ذاتی ضمہ کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے کل واو کل یا اور کل الف ہوگا. اور ابدال جو ہوگا وہ ماقبل کی حرکت کو دیکھ کر. کس کو دیکھ کر؟ ماقبل. ماقبل کی حرکت جو ہے نا کیا نام ہے یہ زیر ہے. تو یہاں پر اگر ہم ابدال کریں گے تو یا مدہ سے ابدال کریں گے. کس سے کریں گے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یا مدہ سے جب ہم نے ابدال کیا تو حرف مد بنا. حرف مد بننے کے بعد نون ساکن آ رہے ہیں. نون اور اس کا سکون اصلی ہے. سکون کیا ہے؟ اصلی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ اور مد لازم کا مقدار جو ہے نا کیا نام ہے طول ہے. کیا ہے؟ ہؤلائی. اولا سے جو ہے نا اس کا مد زیادہ ہوگا. ہؤلائی کنتم. سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابدال بالمد. کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آئے؟ تیسری صورت ہے مضمومتین. اگر دو حمزے دو کلمے میں ہوں اور دونوں مضموم ہوں, دونوں کیا ہوں؟ پیش والے ہوں, تو اس کے اندر بزی کے لیے حمزہ اولا میں تسہیل ہوگا. حمزہ اولا میں تسہیل ہوگا اور تسہیل کلوا ہوگا. تسہیل کلوا ہوگا. اچھا, یہ تینوں صورتوں کے اندر جس میں بزی کے لیے تسہیل ہے تو تسہیل کے ساتھ اس کے لیے مد بھی ہے اور قصر بھی ہے. دو وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں؟ دو وجوہ. یعنی تسہیل کی صورت میں مد کرنا بھی صحیح ہے اور قصر کرنا بھی صحیح ہے. میں نے آپ کو وضاحت کر دی. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اب جو ہے نا کیا نام ہے قنبل کے لیے, تو قنبل کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے تغیر کون سے حمزے میں ہے؟ دوسرے حمزے میں. جب دوسرے حمزے میں تغیر ہے تو تغیر کی دو صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت تسہیل ہے اور دوسری صورت کیا ہے؟ ابدال. پہلی صورت کیا ہے؟ تسہیل ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ ابدال ہے. اچھا, اس میں مد کے اوپر فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ پہلے حمزے کے اندر تغیر نہیں ہے. تغیر کون سے حمزے میں؟ دوسرے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسرے حمزے میں جو تغیر ہے, تغیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے اور دوسرے حمزے میں تغیر کی دو صورتیں. پہلی صورت کیا ہے؟ تسہیل. اور دوسری صورت کیا ہے؟ ابدال. تسہیل جو ہے نا کیا نام ہے اس صورت میں تسہیل کل واو کریں گے. اولیاء اولائی. اولیاء اولائی. دوسرے حمزے میں تسہیل ہوا. اولیاء اولائی. دونوں حمزوں کو سختی سے نہیں پڑھیں گے. صحیح ہے؟ تو اس صورت کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس میں تو صرف یہ تغیر جو ہے نا تسہیل کیا. اور دوسری صورت جو اس میں ابدال ہے دوسرے حمزے کے اندر, تو ابدال کی صورت کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس میں کیا کریں گے؟ حرف مد سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ حرف مد سے. حرف مد کے بعد حرف ساکن
نہیں ہے تو ساکن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر صرف ایک الف مد ہوگا. ہاں کس طرح پڑھیں گے؟ اولیاء اولائک اولائک اولیاء اولائک اولیاء اولائک. بات سمجھ میں آئے؟ ایک الف کے برابر کہیں. صحیح ہے؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی حمزہ تین فی کلمتین والی بات سمجھ میں آئی؟ جب دو حمزے ایک کلمہ میں ہو تو بزی اور قمل اس میں کیا ہے؟ متفق ہے. دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگی. تسہیل اگر زبر والا ہوگا تسہیل کل الف، حمزہ زیر والا ہوگا تسہیل کل یا، حمزہ پیش والا ہوگا تسہیل کل واو. اور اگر دو حمزے دو کلمے میں ہو تو پھر اس کے اندر متفق الحرکت اور مختلف الحرکت. اگر متفق الحرکت ہے تو اس میں بزی اور قمل کے لیے اختلاف ہے. بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر ہے اور قمل کے لیے دوسرے حمزے میں تغیر ہے. اس کی تفصیل آپ نے سن لی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کے بعد حمزتین فی کلمتین اگر مختلف الحرکت کیا ہو، یعنی دو حمزے ایک کلمے میں ہو لیکن ان حمزوں کی حرکت کیا ہو؟ مختلف ہو، تو اس کے اندر بھی نا کیا نام ہے؟ تغیر دوسرے حمزے میں ہوگا. وہ بزی اور قمل اس میں متفق، بزی اور قمل اس میں کیا ہے؟ متفق ہے. تغیر کی کیا صورت ہے؟ تغیر کی صورت اگر پہلا حمزہ زبر والا ہے دوسرا حمزہ زیر والا ہے تو دوسرے حمزے میں تسہیل کلیا کریں گے. دوسرے حمزے میں کیا کریں گے؟ تسہیل کلیا. بزی کے لیے بھی اور قمل کے لیے بھی. کس طرح پڑھیں گے؟ شہداء شہداء، دوسرے حمزے میں تسہیل ہوا. یہ بزی کے لیے بھی اور قمل کے لیے بھی. اگر دو حمزے دو کلمے میں ہو، پہلا حمزہ زبر والا ہو دوسرا حمزہ پیش والا ہو تو اس میں تسہیل کل واو کریں گے دونوں راویوں کے لیے، بزی کے لیے بھی اور قمل کے لیے بھی. اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ جاء امۃ جاء امۃ. کس طرح؟ جاء امۃ. سمجھ میں آیا نا؟ یعنی دوسرے حمزے کو حمزہ کی طرح سخت نہیں پڑھیں گے. بزی اور قمل دونوں اس میں کیا ہے؟ متفق ہے. تیسری بات، اگر پہلا حمزہ پیش والا ہو اور دوسرا حمزہ زبر والا ہو، پہلا حمزہ پیش والا ہو دوسرا حمزہ زبر والا ہو تو دوسرے حمزے میں تغیر ہوگا. دوسرا حمزہ واو سے تبدیل ہوگا. کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو پہلے پیش کی وجہ سے دوسرا حمزہ واو سے تبدیل ہوگا، لیکن یہ واو متحرک ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ نہیں ہے. واو مدہ کس طرح پڑھیں گے؟ سوء واعمالہم سوء واعمالہم واعمالہم. واو عین زبر وا. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حمزہ ثانیہ ابدال بالواو متحرک. ابدال بالواو متحرک. سمجھ میں آیا؟ یہ واو سے کیوں تبدیل ہوا؟ اس لیے کہ پہلے والے حمزے پر کیا ہے؟ پیش. میں نے آپ کو کہا جب ابدال ہوگا نا، ابدال تو پہلے والے حرکت کے موافق ہوگا اور تسہیل ہوگا تو اس کے ذاتی حرکت کے موافق ہوگا. دیکھو ادھر پہلے دوسرے حمزے پر زبر ہے تو تسہیل الف کی طرح ہوا. دوسرے حمزے کے نیچے زیر ہے تو اسی حمزے کے اندر تسہیل یا کی طرح ہوا. دوسرے حمزے پر پیش ہو تو اسی حمزے میں تسہیل واو کی طرح ہوا. بات سمجھ میں؟ یعنی تسہیل اسی حمزے کی حرکت کے موافق ہوتے ہیں اور ابدال ماقبل کے حرکت کے موافق ہوتے ہیں. ابدال کس کے موافق ہوتے ہیں؟ ماقبل کی حرکت کے موافق. سمجھ میں آئیے؟ اس کے بعد جو ہے نا کہنے میں چوتھی قسم ہے کہ پہلا حمزہ مکسورہ ہو اور دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو. پہلا حمزہ مکسورہ ہو اور دوسرا حمزہ کیا ہو؟ مفتوحہ ہو. تو اس صورت میں دوسرے حمزے کو یا متحرکہ سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ یا متحرکہ سے. کیوں؟ اس سے پہلے زیر ہے. میں نے آپ کو کہا نا اگر ابدال کریں گے تو ابدال جو ہے نا ماقبل کی حرکت کو دیکھیں گے. تسہیل کریں گے تو اس کے ذاتی حرکت کو دیکھیں گے. ابدال کریں گے تو ماقبل کی حرکت کو دیکھیں گے. ماقبل کا حرکت کیا ہے؟ ماقبل کے حمزے کا حرکت زیر ہے. تو یہ حمزہ جو ہے نا یا متحرکہ سے تبدیل ہوگی. کس طرح پڑھیں گے؟ ہؤلاء یہدی ہؤلاء یہدی. یا ہا زبر یا. سمجھ آیا؟ ہاں. اور اگر پہلا حمزہ مضمومہ ہو اور دوسرا حمزہ مکسورہ ہو، پہلے حمزے کے اوپر پیش ہو اور دوسرے حمزے کے نیچے زیر ہو تو اس صورت کے اندر اس میں دو وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں؟ دو وجوہ. تسہیل کل واو، تسہیل کل واو نہیں، تسہیل کل یا. تسہیل کل یا. کیوں؟ اس کے نیچے زیر ہے نا. میں نے آپ کو کہا تسہیل اس کی اپنی حرکت کے مطابق ہوتا ہے. اس کے نیچے زیر ہے تو تسہیل کل یا. کس طرح پڑھیں گے؟ یشاء الا یشاء الا. صحیح ہے. اور ابدال کریں گے تو ابدال ماقبل کی حرکت کے مطابق کریں گے. ماقبل کا حمزہ کا حرکت ضمہ ہے تو اس کو واو متحرک سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ واو متحرک. کس طرح پڑھیں گے؟ یشاء ویلا. واو زیر وی.
یشاء ویلا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں سمجھ میں آیا؟ حمزتین فی کلمتین یہ قرات ابن کثیر کے لیے یہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا اس کے اندر یہ چند کلمات ہیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا مختلف ہے. جیسے سوئی اللہ، یہ دو حمزے جمع ہوئے نا، اس سے پہلے والا وہ جو ہے نا کیا نام ہے واو مد ہے. پہلے والا کیا ہے؟ واو مد ہے، یعنی واو ساکن ہے. تو اس کے اندر تو ایک صورت یہ ہے بزی کے لیے کہ پہلے متفق الحرکت میں بزی کے لیے پہلے حمزے میں تغیر ہے نا، تو بزی کے لیے اس میں تسہیل بھی ہے. ہاں بسوئی اللہ تسہیل بھی ہے، اور بزی میں جو ہے نا کیا نام ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا تسہیل کی صورت میں بزی کے لیے اس میں مد اور قصر دونوں ہیں، جس طرح یہاں پر جس طرح ان کلمات میں آیا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی دو زیر تھے اس کے اندر بزی کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے ایک قاعدہ تو وہی ہے جو ادھر بیان ہوا ہے کہ پہلے حمزے میں تسہیل ہوگا، اور تسہیل کی صورت میں مد بھی صحیح ہے اور قصر بھی صحیح ہے. یہ تو اس کے اندر ہے. لیکن ایک اضافی اس کے اندر دوسرا جو ہے نا قاعدہ وہ کیا ہے؟ اضافی قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حمزے کو واو سے تبدیل کر کے واو کا واو میں ادغام کریں گے، بسوی پڑھ لیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ بسوی. ایک اس کے اندر یہ اضافی ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک قاعدہ تو اس کے اندر یہ والا پایا جاتا ہے، ہاؤلائی ان کنتم والا قاعدہ. یعنی جب دو حمزے دو کلموں میں ہو اور دونوں متفق الحرکت ہو تو بزی کے لیے پہلے والے میں کیا ہوگا؟ پہلے والے میں اگر دونوں زیر والے ہوں گے پہلے والے میں تسہیل ہوگا، پہلے والے میں کیا ہوگا؟ تسہیل ہوگا. تو وہ قاعدہ تو اس میں ہے. لیکن دوسرا قاعدہ اس میں اضافی یہ ہے کہ اس پہلے والے حمزے کو واو سے تبدیل کر کے اور دونوں واو کا آپس میں ادغام کر دیں گے تو کس طرح پڑھ جائے گا؟ بسوی اللہ. کس طرح پڑھیں گے؟ بسوی اللہ. صحیح ہے. اچھا اسی طرح قنبل کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے کہ دو کلمات ذہن میں رکھنا. من السماء ان اتقیتن، تو قنبل کے لیے دوسرے والے حمزے میں تغیر ہے نا. ادھر دیکھو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قنبل کے لیے دوسرے والے حمزے میں جب دونوں حمزے متفق الحرکت ہو تو قنبل کے لیے دوسرے حمزے میں کیا ہے؟ قنبل کے لیے تو تمام قاعدوں میں دوسرے حمزے میں تغیر ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں دوسرے حمزے میں تغیر ہے، تو یہ دوسرا حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے اس میں کیا ہوگا؟ تسہیل ہوگا. ہاں دوسرے حمزے میں کیا ہوگا؟ تسہیل ہوگا. اور دوسرے حمزے میں کیا ہوگا؟ مد ہوگا، ابدال ہوگا. بات سمجھ آنے نا؟ تو ابدال کی صورت میں تسہیل کا قاعدہ تو وہی ہے، ابدال کی صورت میں اس میں مد بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نون جو ہے نا یہ نون بھی ساکن ہے، یہ نون بھی اصل میں ساکن ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ یا مد بنا اور اس کے بعد یہ ساکن آیا، اس کے بعد کیا آیا؟ ساکن آیا. تو اس کے سکون کا اعتبار کرتے ہوئے مد کرتے ہیں، اور جو سکون کے اعتبار نہیں کرتے کہ یہ حرکت ہے اس کے نیچے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے سکون اصلی کے اعتبار کرتے ہوئے مد کرتے ہیں اور حرکت عارضی کے اعتبار کرتے ہوئے قصر کرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ یعنی نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہ زیر کیا ہے؟ عارضی ہے. نون اصل میں کیا ہے؟ سکون اصلی ہے. نون اصل میں کیا ہے؟ سکون اصلی ہے. تو سکون اصلی کے اعتبار کرتے ہوئے اس میں کیا کرتے ہیں؟ من السماء ان اتقیتن، یا من السماء ان اتقیتن، ان اتقیتن مد کریں یا نہ کریں. جو مد کرتے ہیں ان کا قاعدہ کیا ہے کہ دوسرا حمزہ جو ہے نا جو نون ہے نا یعنی دوسرا حمزہ تو یا مد سے تبدیل ہوا، اس کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، اس کا سکون اصلی ہے، وہ مد کرتے ہیں. اور جو مد نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرا نون ساکن تھا لیکن ابھی متحرک ہے تو مد نہیں کرتے. تو دونوں وجوہ کیا ہے؟ درست. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد جاء اعلیٰ، جاء اعلیٰ، جاء اعلیٰ کے اندر دیکھیں آپ بات سنیں. قنبل کے لیے تغیر کس حمزے میں ہے؟ دوسرے حمزے میں. جب دوسرے حمزے کو ہم الف سے تبدیل کریں گے، دوسرے حمزے کو الف سے تبدیل کریں گے، پہلے سے وہ دو حمزے ہیں، پہلے سے دو حمزے ہیں نا. یہ اعلیٰ جو ہے نا یہ اعلیٰ تھا نا، اعلیٰ دو حمزے تھے نا وہ تو تبدیل ہوا ہے. بات سمجھ میں آیا نا؟ تو کتنے بن گئے؟ 3 حمزے بن گئے. تو اس میں مد کرنا بھی صحیح ہے اور قصر کرنا بھی. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں
جو مد کرتے ہیں وہ اس کے جو ہے نا کیا نام ہے اعتبار کرتے ہیں الف مدہ کا، جو مد نہیں کرتے ہیں وہ دونوں وجوہ سے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہاں جاء جاء سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو مد ایک الف کریں گے، اور جو کہتے ہیں کہ اس میں مد ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 حمزے. کیا ہے؟ 3 حمزے. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بات اس میں مشکل تو نہیں ہے.